کوئی تجھ سا نہ، تو عظیم ہے، تو قدوس ہے، تو رحیم ہے، کوئی تجھ سا نہ، تو عظیم ہے، زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو، میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی تو، زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو، میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی، میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا، میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی، میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا، میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا، تو قدوس ہے، تو رحیم ہے، کوئی تجھ سا نہ، تو عظیم ہے، تو قدوس ہے، تو رحیم ہے، کوئی تجھ سا نہ، تو عظیم ہے، زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو، میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی تو، زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو، میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی تو، میرے خدا تو ہے سب کچھ میرا، 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 سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی تو، ہاللویا جیسس، ہاللویا تیرا شکر کرتے ہیں، ہاللویا جیسس، آج ہم خدا ان سے اس ایٹماسفیئر کو مانگتے ہیں کہ خداوند آج کی اس ایٹماسفیئر کے اندر خداوند تو اپنے معجزات کو کر۔ او ہاللویا جیسس، ہاللویا جیسس، بائبل میں لکھا ہے if I be lifted up I will draw men to me، ہاللویا۔ اگر ہم اس کو اونچے پہ لے کے جاتے ہیں، جب ہم اس کے نام کو اونچا کرتے ہیں، ہر چیز اس کو فالو کرتی ہے۔ او ہاللویا میرے عزیزو، ہر چیز جس کو اس نے بنایا ہے، ہر درخت کو، ہر ٹیلے کو وہ اس کو فالو کرتا ہے، ہر سیزن کو، ہر چیز کو۔ صرف انسان کے پاس ایک خود غرضی ہے کہ وہ
خدا کو فالو نہ کرنے کی چوائس رکھتا ہے. باقی دنیا کی کوئی کریشن نہیں جو خدا ان کو فالو نہیں کرتی. چاند اپنے ٹائم سے اوپر آتا ہے, سورج اپنے ٹائم سے اپنی روشنی دیتا ہے. ہاللیلویا جیسس, ہاللیلویا. تو جب ہم اپنے خداوند کو اپنے پاس لے آئیں گے تو دنیا کی ہر کریشن جو اس نے بنائی ہے اس چیز کو فالو کرے گی. ہاللیلویا جیسس, ہاللیلویا.
Jesus. ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے جن کے گناہ خدا نے معاف کیے. ہاللیلویا. خدا ان کی پرستش میں آگے بڑھیں گے. ہاللیلویا جیسس. ہاللیلویا. جیسے بھی وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے آج. یسوع کا پیار نرالا ہے, دکھیوں کا رکھوالا ہے. یسوع کا پیار نرالا ہے, دکھیوں کا رکھوالا ہے. پیا موت پہ آیا ہے, تاریکی میں اجالا ہے. بندھن ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے, بندھن ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے, بندھن ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے. کیونکہ یسوع آیا ہے, کیونکہ یسوع آیا ہے, مذہبی ہر سو چھایا ہے. بندھن ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے, بندھن ٹوٹیں گے. ہم مسیحی گاؤں, روح سے بھرتے جاؤ. ہم مسیحی گاؤں, روح سے بھرتے جاؤ. ہم مسیحی گاؤں, روح سے بھرتے جاؤ. ابدی جیون پاؤ, قوت سے بھر جاؤ. کثرت کا مسئلہ آتا ہے, تب شیطان بھاگ جاتا ہے. کثرت کا مسئلہ آتا ہے, تب شیطان بھاگ جاتا ہے. کثرت کا مسئلہ آتا ہے, تب شیطان بھاگ جاتا ہے. یسوع جب بھی آتا ہے, موت فنا ہو جاتا ہے. بندھن ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے. یسوع کا پیار نرالا ہے, دکھیوں کا رکھوالا ہے. یسوع کا پیار نرالا ہے, دکھیوں کا رکھوالا ہے. یسوع کا پیار نرالا ہے, دکھیوں کا رکھوالا ہے. پیا موت پہ آیا ہے, تاریکی میں اجالا ہے. بندھن ٹوٹیں گے, بندھن ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے, بندھن ٹوٹیں گے, جوئے بھی ٹوٹیں گے. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
تیرا خون میری ہردم حفاظت کرے، میری آواز تیری ستائش کرے، تیرا خون میری ہردم حفاظت کرے، میری آواز تیری ستائش کرے، میرے گیتاں دے وچ، میرے گیتاں دے وچ، میرے گیتاں دے وچ، میرے گیتاں دے وچ تیری رچنا تیری، تو تسلی دا چشمہ تو تسلی دا چشمہ وہ جڑا روکی تیرے کول کباڑی آ گیا، وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا، جڑا روکی تیرے کول کباڑی آ گیا، وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا، جڑا روکی تیرے کول کباڑی آ گیا، وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا، وہ جڑا روکی تیرے کول کباڑی آ گیا، وہ بیماریاں تو چھٹ کے رہائی پا گیا، مجھے فسنا دینا، ہمیں فسنا دینا، مجھے فسنا دینا، ہمیں فسنا دینا، وہ مجھے فسنا دینا، ہمیں فسنا دینا، وہ بھی چوری پڑی، تسلی کا چشمہ پائی، تسلی کا چشمہ پائی، میں جج بھی پکارا، میں جج بھی پکارا، میں جج بھی پکارا، میں جج بھی پکارا، سن گا میری تسلی کا Hallelujah, Jesus.
हालेलुया खुदा हम शुक्रगुजारी करते रहेंगे हालेलुया जीसस सदा यीशु दी हज़ूरी विच रहना सदा यीशु दी हज़ूरी विच रहना ते गमां तो आज़ाद फिरना ते गमां तो आज़ाद फिरना सदा यीशु दी हज़ूरी विच रहना सदा यीशु दी हज़ूरी विच रहना ते गमां तो आज़ाद फिरना ते गमां तो आज़ाद फिरना हर दुखी ओदे नाल वंड लेना हर दुखी ओदे नाल वंड लेना ते गमां तो आज़ाद फिरना ते गमां तो आज़ाद फिरना सदा यीशु दी हज़ूरी विच रहना सदा यीशु दी हज़ूरी विच रहना ते गमां तो आज़ाद फिरना ते गमां तो आज़ाद फिरना हर दुखी ओदे नाल वंड लेना हर दुखी ओदे नाल वंड लेना ते गमां तो आज़ाद फिरना ते गमां तो आज़ाद मेरे से हो चल गईयां दुख ते बीमारियां करना वा यीशु दियां शाकिदा बेदारियां करना वा यीशु दियां शाकिदा बेदारियां मैं सीख लिया यीशु कोल रहना मैं सीख लिया यीशु कोल रहना ते गमां तो आज़ाद फिरना ते गमां तो आज़ाद फिरना सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदा उनके हुजूर आते हैं, हालेलुया, उसकी मर्जी को मांगते हैं, हालेलुया जीसस, हालेलुया, क्योंकि बरकत, अनॉइंटिंग, खुशियाँ उसकी मर्जी के अंदर हैं। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस।
میں نے کہا کیسے تجھے میں بتاؤں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. بولے یسوع اپنے زخم دکھا، میں تجھ پہ مرتا ہوں. پیار میرا ہے عجیب، عشق میرا ہے محیط. پیار میرا ہے عجیب، عشق میرا ہے محیط. تیرے قریب سانس سے بھی قریب ہوں، میں تیرے قریب سانس سے بھی قریب. دیکھا اسے چپ رہ گیا، تالوں سے چپکی زبان. دیکھا اسے چپ رہ گیا، تالوں سے چپکی زبان. دوڑی لہر جانے میں چھونے کی جرت کہاں، وہ کانٹے میری شفا کے لیے تھے، وہ میری بقا کے لیے تھے. آیا قریب سانس سے بھی قریب ہے، اتنا قریب سانس سے بھی قریب ہے، وہ اتنا قریب سانس سے بھی قریب ہے. تو اتنا قریب سانس سے بھی قریب. ہاللویا جیسس، ہاللویا. میرے عزیزو، میرا اور آپ کا خدا سانس سے بھی قریب آنا چاہتا ہے. او ہاللویا، اس کی پریزنس کو انجوائے کریں. ہاللویا. او خالی ہاتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آئیں بھر کر جاتے ہیں. ہاللویا جیسس، چوموں تیرے قدم، دیکھوں میں چہرہ تیرا، ایک تو ایک میں، باقی زمانے کا کیا کیا کیا. چوموں میں تیرے قدم، دیکھوں میں چہرہ تیرا، ایک تو ایک میں، باقی زمانے کا کیا کیا کیا. یہوہ مسیحا یسوع آسمان ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں تیری آج پریزنس کے لیے، آج کی ورشپ ڈائریکشن کے لیے، آج کی پریپریشن کے لیے. خدا تیرا شکر ہو تیری اس بارش کے لیے جو برکت کی برستی ہے. تیرا شکر ہو، اسے ہم قبول کرتے ہیں.
हालेलुया। तो हमें और आगे लिए चलता है और हम तेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस हम तेरी पाक हजूरी में हैं। खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे प्यार के लिए, आज की इस मुबारक और सुंदर घड़ी के लिए, इन प्यारे लम्हों के लिए जो तूने मुझे और मेरे लोगों को दिए। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। सलामती 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 खानदानों में, घरानों में, जिंदगियों में राज करें यीशु के नाम, आमीन। यीशु के कादर नाम में आप सबको सलाम। मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर आपसे गुजारिश करूँ कि आप खुदा के इस कलाम को, इस इबादत को और लोगों के साथ शेयर करें। हमारे लिए नहीं बल्कि रूहों की निजात के लिए और अपने आप को इस खिदमत में शरीक बनाने के लिए, क्योंकि मैं आपको ये बात पूरे यकीन से, ईमान से बता सकता हूँ, आप कितने भी बिजी हैं, आप कितने भी बड़े कामों में उलझे हुए हैं, आपको मिनिस्ट्री का हिस्सा होना ज़रूरी है। आपको मिनिस्ट्री का काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम खुदा के लोग होते हुए इस खिदमत के अंदर अपने आप को हिस्सेदार बना सकते हैं। अगर ये ऑप्शनल होता, यानी कि अपनी पसंद की चीज़ या पसंद की बात होती, तो कोई बात नहीं, बहुत से कामों को इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन खुदा के कलाम के बीज बखेरने को इग्नोर किया नहीं जा सकता। इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये फितरी तकाजा नहीं है कि आप चीज़ों को हासिल करते जाएं, आप इन फ्लो को बिलीव करें और आउट फ्लो को बिलीव ना करें। ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप किसी बहुत कीमती चीज को रस्ट कर दें, बर्बाद कर दें, उसको जंग लगा दें। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अगर ये सिर्फ मेरे ही बस की बात होती और इससे आप लोगों को कोई सहूलत मिल सकती, मैं कभी इसमें डिले ना करता, मैं कभी आपको इसमें शरीक ना करता। मैं फितरता नहीं है ऐसा शख्स, खुदा ने मुझे, मेरे अंदर ये चीज डाली है कि जो काम मैं कर सकता हूं वो दूसरा कोई क्यों करे। अगर मेरे काम करने से कुछ हो सकता है तो कोई क्यों उसका हिस्सेदार बने, मैं ही कर देता हूं किसी के लिए। मैं अपने बचपन की बात बताता हूं कि मैंने कभी, मुझे याद पड़ता है, इस बात का तकाजा नहीं किया कि जो काम मैं कर रहा हूं दूसरा क्यों नहीं वही काम कर रहा। बल्कि मैंने ये नहीं कि मैंने ये ऐसा किया, शायद खुदा आज के दिन के लिए मुझे टीच करना चाह रहा था, लेकिन मिनिस्ट्री वर्क, बादशाही की मुनादी खुदा ने मेरे हाथ में रखी ही नहीं है। मैं बेबस और मजबूर हूं अपने चर्च को इन्वॉल्व करने के लिए, एक एक बेटे बेटी को इन्वॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में फरमाया, जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। जिसके लास्ट 2 वर्ड्स हैं बखेरता है, बड़े सख्त। शायद जमा ना करना तो हजम हो सकता है, काबिले बर्दाश्त है, कोई नहीं है, हम नहीं जमा कर रहे, जमा ना करना है। लेकिन अगर इसको यूं ताबीर कर दिया जाए कि जो जमा नहीं करता वो बखेरता है, तो दिस इज प्रीटी हार्ड। ये ऑफेंस है, ये तो एक तरह की दुश्मनी लेना है। आप किसी के पास जाएं, उसने कुछ चीजें जमा की हो और आप जाकर उनको बखेरना शुरू कर दें, वापस फैलाना शुरू कर दें। बड़ी तकलीफ दी सूरत हाल है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको बड़ी सच्चाई के साथ ये बात कहता हूं
کہ آپ اس لیے نہیں ان میسیجز کو آگے شیئر کریں یا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کہ ہمیں کوئی فیم چاہیے. کوئی فیم نہیں لے سکتے. ہمیں کوئی کسی سے مقابلہ نہیں کرنا. ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں سرے سے, کیونکہ پال یہ بات منع کر چکے ہیں کرنتھینس کے اندر. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو وزن نہیں کرتے کہ بے وقوف بن جائیں. ہاں ایک دوڑ تو درپیش ہے جیتنے کی, مگر وہ اس غرض سے نہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مقابلہ کریں, ان کو پیچھے گرا کے آگے نکل جائیں. نہیں, ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے. تو پھر میں یہ ساری باتیں کیوں کرتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں مجبور ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں کہ میں آپ کی منت کروں کہ آپ کسی نہ کسی سول کی فکر میں لگ جائیں, آپ کسی نہ کسی بھائی یا بہن کو جیتنے کے لیے دعا میں لگ جائیں, کسی سول کے لیے, کسی جان کو بچانے کے لیے. یہ باتیں مین کرتی ہیں. اگر یہ مین نہ کرتی ہوتی تو کیوں یہودا کہتے اپنے خط میں روح کی ہدایت سے, اگر ہو سکے تو بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکال لو. کیوں امثال میں لکھا جاتا جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے انہیں حوالے نہ کرو. تو یہ باتیں مین کرتی ہیں. کون حوالے نہ کرے؟ پھر سام 79 کے اندر لکھا ہے قیدی کی آہ تجھ تک پہنچے اور اپنی بڑی قدرت سے مرنے والوں کو بچا لے. تو یہ کون کہہ رہا ہے قیدی کی آہ تجھ تک پہنچے؟ یہ قیدی تو نہیں کہہ رہا, یہ تو کوئی اور کہہ رہا ہے قیدی کے لیے کہ قیدی کی آہ تجھ تک پہنچے اور اپنی بڑی قدرت سے مرنے والوں کو بچا لے. یہ قیدی تو نہیں کہہ رہا, کوئی اور کہہ رہا ہے. تو اگر ہمارے پاس میرے عزیزو اپنے لیے وقت ہے تو سمجھیں کہ آپ کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے. اور کیوں؟ کیونکہ اگر ہم سنانے والے کی بات سن نہیں پا رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. کئی دفعہ لوگ بڑے سویٹ ہوتے ہیں. میں نے زندگی میں سویٹنس اس کو سیکھا ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے وہ کر دیں. آپ کسی سے پوچھیں آپ کو کیا چاہیے اور آپ وہ مہیا کر دیں. آپ کسی سے پوچھیں آپ کو کیا پسند ہے, آپ اس کو پیش کر دیں. اس کی ایک اور بھی تصویر ہے. آپ کو کسی کے لیے کیا پسند ہے, آپ کسی کے لیے کیا چاہتے ہیں, وہ بھی بہت بڑا کام ہے. لیکن اگر آپ روحانی ہیں تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا مارتھا نے اور مریم نے کیوں الگ الگ حصے چنے تھے. کیا دونوں کی انٹینشن بری تھی؟ نہیں. ایک یہ سوچ رہی تھی مجھے کیا پسند ہے خداوند کے لیے, ایک یہ سوچ رہی تھی خداوند کو کیا پسند ہے مجھ سے. And it created a huge big difference. ایک زیادہ لیبر کر رہی تھی, ایک زیادہ تنگی میں سے گزر رہی تھی, لیکن اس کا اپنا مائنڈ سیٹ تھا مجھے کیا کرنا چاہیے, and she was doing. لیکن ایک ہے جس نے اچھا حصہ چنا. اس لیے میرے عزیزوں میں آپ کو دلیر کرنا چاہتا ہوں. آپ سب آلریڈی بہت خداوند کے کام میں لگے ہوئے ہیں, میں جانتا ہوں. میں آپ کو دلیر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو اپنے ساتھ کسی کو ضرور کھڑا کرنا پڑے گا. کوئی ہوگا جو ضرور بتائے گا میری نجات میں اس بھائی اور اس بہن کا حصہ ہے, اور ہم اس کو جبرن چھین نہیں سکتے کسی سے. کیوں؟ کیونکہ ایک انصاف کرنے والا ہے جو انصاف کرے گا, راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا. وہاں کسی کی کوئی طرفداری نہیں ہے. اس لیے کہ جو سارا روحانی سفر ہے وہ ڈیزائن ہی یوں ہوا ہے کہ اگر ہم بانٹنے کے لیے لے رہے ہیں تو وہ ہماری برکت ہے. اگر ہم بانٹنے کے لیے لے نہیں رہے وہ برکت نہیں بن سکتا. اگر آج کا کلام آپ آگے بانٹنے کے لیے نہیں سن رہے, کسی اور کے سپرد کرنے کے لیے نہیں لے رہے, تو پھر یقین مانیں آپ اس کو آپ اپنے بھی سپرد نہیں کر پائیں گے. میں نے کتنے لوگوں کو سنا ہے بہت اچھا میسج تھا, بہت اچھا کلام تھا, یہ اچھے ورڈز ہیں, خادموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کیا میسج تھا,
ان کے پاس 2 جملے بھی نہیں ہوں گے. کئی دفعہ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, میں کچھ کی بات کر رہا ہوں دکھ کے ساتھ. تو کیا اچھا تھا جس نے آپ کی زندگی میں کوئی امپریشن نہ چھوڑا اور آپ کو اس کی کوئی بھی بات یاد نہیں. Why it is so? کیونکہ we are so verbal. اس لیے میرے عزیزو, خدا ان کے کلام کی طرف آتے. میرے ساتھ کھولیے 2 پیٹر. Praise the Lord. میں بڑی آج پرستش میں خدا ان کی حضوری فیل کر رہا تھا. It was really, it was good move of God. Praise the Lord. Hallelujah. سارا جلال خدا ان کو دیتے ہیں. اس عبادت کے اب تک کے حصے کا جلال خدا ان کو دیتے ہیں. پترس رسول کا دوسرا خط, اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے, بلکہ دوسری سے پڑھ لیتا ہوں. لکھا ہے, خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے, کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی, جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا. خاص جلال اور نیکی. پھر اسی کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ. تو رسول یہاں پر ایمان سے شروع کرتے ہیں, کمال کوشش کر کے, اور یہ ذات الہی میں شریک ہونے کی بات ہے. جو 4 آیت ہے وہ ذات الہی کے لیے ہے کہ خدا نے ہمیں ایک پلان دیا, ایک پروسیس دیا ہے. 4 آیت میں لکھا ہے, جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جلال اور نیکی کے لیے بلائے گئے ہیں. جلال اور نیکی 2 چیزیں. خداوند چاہتا ہے ہم نیکی کریں, خداوند چاہتا ہے ہم اس کے نام کو جلال دیں. تو جو آج کا ہمارا مضمون ہے وہ ہے نیکی کرنا. نیکی کیا چیز ہے اس پر غور کرتے ہیں. خدا کے خوف میں لکھا ہے, جن کے باعث 4 آیت پڑھ رہا ہوں جی میں, جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے, تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ذاتی الہی میں شریک ہو جاؤ. پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی. تو ہمارا جو سفر خداوند کے ساتھ شروع ہوگا میرے عزیزو, وہ ایمان سے ہوگا, یسوع مسیح پر ایمان لانے سے. جب ہم کہتے ہیں یسوع مسیح پر ایمان لانا, تو اس کا مطلب ہے اس کے نجات دہندہ ہونے پر ایمان لانا. ایمان لانا کہ وہ میرے گناہوں کے لیے موا ہے. ایمان لانا کہ اس نے میرے گناہوں سے خلاصی کرائی ہے. ایمان لانا کہ اس نے میری پرانی انسانیت سے خلاصی کرا دی ہے اور مجھے نیا انسان بنا دیا ہے, جس کی طرف میں بڑا ہوا جاتا ہوں. یہ یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے. اور جو اس کی خوشخبری کا کلام ہے, بیسیکلی اس کی موت, دفن اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے. جب ہم کہتے ہیں یسوع مسیح پر ایمان لاؤ, تو اس کا سمپل مطلب یہی ہے کہ اس کی موت پر, اس کے دفن پر اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان لاؤ. کیسے ایمان لاؤ؟ توبہ کرو گے, آپ اس کی موت پر ایمان لے آئیں گے. آپ یسوع نام میں گناہوں کی معافی کا بپتسمہ لے لیں گے, آپ اس کے دفن پر ایمان لے آئیں گے. آپ روح القدس پا لیں گے, آپ اس کے جی اٹھنے پر ایمان لے آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے روحانی میننگ ہے ہماری زندگی کے لیے, اور اسی کو ہی پال خوشخبری کا کلام کہتے ہیں, اور یہی خوشخبری ہے میرے عزیزو. اور یہاں پر آج ہم نیکی کی بات کرتے ہیں. اردو کی بائبل میں نیکی کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوئے. نیکی کے لیے بہت سے الفاظ ہیں, ہم بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. نیک کام کرنا, نیکی کرنا, اور کوئی بھی اچھا کام جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے. کوئی بھی بھلائی نیکی ہے. خدا یسوع مسیح سے سوال کیے گئے, اے نیک استاد, گڈ ماسٹر, میں کون سی نیکی کروں کہ آسمان کی بادشاہی کا وارث بنوں؟ تو
तो मेरे कहने का मकसद यह है कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर, नए अहदनामा की बाइबल में आपको ये लफ्ज नेक और नेकी बहुत दफा मिलेगा, रिपीटेडली। लेकिन ये जो लफ्ज यहां पर ईमान पर नेकी बढ़ाओ है, ये नए अहदनामा के अंदर सिर्फ 4 दफा है, सिर्फ 4 आयात हैं, जिनमें से 2 तो यहीं पर हैं, 3री आयत और 5वीं आयत। इसके अलावा न्यू टेस्टामेंट के अंदर सिर्फ 2 आयतें और हैं जहां पर यह वर्ड नेकी इस्तेमाल हुआ है। और यहां पर नेकी का मतलब ये भलाई करना नहीं, बल्कि एक नए इंसान होने से मुराद है। यीशु मसीह की शबीह पर ढलने का नाम है। खुदावंद के बुलावे का यकीन करके उस बुलावे के मुताबिक बदलने का नाम है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप नेकी करें, नो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नेकी ना करें, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम नेकी ना करें, हम नेक काम करने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इसका यह मतलब है कि हम मर्दानगी करें और हम बेहतरीन चाल चले और हम खुदावंद की ताबेदारी में खुदावंद के नक्शे कदम पर चले। इसका एक मतलब आदमी होना भी है। इसका मतलब है कि चाहे आप खुदा की बेटी हैं, आपको यीशु मसीह के ही नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। अगर आप दुल्हन कलीसिया हैं तो आपको अपने दुल्हाई के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। हमारे पास 2 अलग अलग मिसालें नहीं है। जैसे पौल कहते हैं मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं, तो वो पूरी कलीसिया को कह रहे हैं कि हमें मसीह के मिजाज पर ढलना है। तो ये मिजाज पर ढलने की बात है। तो जो ईमान पर नेकी है, इसका मतलब ये एक फैसला है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं तो हमने ईमान लाने के बाद यह फैसला किया कि अब आइंदा की जिंदगी हम खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर गुजारेंगे। आइंदा की जिंदगी हम खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारेंगे। ये नेकी है और इससे खुदा को जलाल मिलता है। अगर हम खुदा के बेटे के हम शक्ल बन गए हैं, ये वो जलाल है जिसकी बात यहां की गई है। इसीलिए हम आगे मार्फत पर जाएंगे, इसीलिए आगे हम दीनदारी पर, परहेजगारी पर जाएंगे, बरादराना उल्फत पर जाएंगे। लेकिन यह बहुत बुनियादी स्टेप है, यह बहुत बुनियादी कदम है। हम यीशु मसीह पर ईमान क्यों लाए थे? जैसे पतरस ने अमाल की किताब के 19वें बाब में कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? जब वो इफिसस में गए, उन्होंने कहा मैं तो सुना भी नहीं। इसका मतलब जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमने रूह कुदस भी पाना है, क्योंकि वहां पर 12 लोगों को उन्होंने यीशु नाम में बैप्टिज्म दिया और पौलुस ने उन पर हाथ रखे और वो सब गैर ज़बानें बोलने लगे। और कलाम कहता वो 12 लोग थे, 12 आदमी थे। आप पढ़ सकते हैं इसको बाइबल मुकद्दस के अंदर। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो इसका मतलब है अब हमारा अगला कदम नेकी है। और नेकी क्या है? अपनी रवश छोड़कर किसी और की रवश पकड़ लेना, अपनी सड़क छोड़कर किसी और की सड़क पे चढ़ जाना। ये हमारे ईमान को कनेक्ट करता है मार्फत के साथ। अगर मैं यीशु मसीह पर ईमान लाया हूं और मेरे पास निजात का इल्म है, मैं वो इल्म बांटना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास नेकी नहीं है, मेरे पास वर्चू नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सुने हुए कलाम ने मुझे एक नए रास्ते पर डालना है। मेरा नया रास्ता एक पैगाम है। ये इल्म है जो लोग पूछेंगे कि आप कैसे तब्दील हो गए, आप कैसे इस डगर पर आ गए। वो डगर की तब्दीली, वो सड़क की तब्दीली नेकी। इसके लिए लफ्ज खूबियां भी इस्तेमाल हुआ है। मेरे साथ जरा निकालिए, 1-2 सफ़ा पीछे अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है हार्ड कॉपी में। पहला पतरस उसका 2रा बाब, पतरस रसूल का पहला खत उसका 2रा बाब। प्रेज द लॉर्ड, खुदा तेरा शुक्र, प्रेज द लॉर्ड। 6ठी आयत से पढ़ूंगा। चुनाचे किताबे मुकद्दस में आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूं, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, ठेस लगने का पत्थर, ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसीलिए मुकर्रर भी हुए थे
कलाम से ठोकर खाते हैं, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। किसकी? खुदा की। बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। किसकी? जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। कोई है जिसने तुम्हें तारीकी से अजीब रोशनी में बुलाया है। ये ईमान लाना है। और अब क्या हमने करना है? खूबियां जाहिर करनी है। और ये एग्जैक्टली वही लफ्ज है जो वहां पर लिखा है, अपने ईमान पर नेकी बढ़ाओ। यहां पर उसको उर्दू में खूबियां ट्रांसलेट किया गया है। इसको यूं भी कह सकते थे, तुम अब उसकी नेकियां जाहिर करो। किसकी? खुदा की। खुदा की नेकियां, अपनी नहीं, खुदा की। हम इस काम के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम कहते हैं हमने तो कलाम से ठोकर नहीं खाई, अगर हम कहते हैं हमारे लिए तो वो कोने के सिरे का पत्थर है, रियली, देन गेट रेडी। अब हमें खुदा की खूबियां जाहिर करनी है। और ये बुलावा है, ये पाक बुलावा है, ये आपकी और मेरी निजात का सेंट्रल पॉइंट है। ये अगला कदम है, ये बुनियाद है। ईमान के बाद अगली सीढ़ी, अगला स्टेप है ये, अपने ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, और आगे सो ऑन। एक लिस्ट है बड़ी खूबसूरत बहुत सी चीजों की, लेकिन हम अपनी बुनियाद को छेड़ नहीं सकते। बुनियाद डाली जा चुकी है, बुनियाद दोबारा नहीं डाल सकती। हमारे पास कोई और वे आउट नहीं है कि ईमान लाने के बाद अपने ऊपर काम ना करें। कोई चारा नहीं है, क्योंकि खुदा का जलाल यहां से जाहिर होना है। It's pretty hard, yeah, it is, लेकिन खुदा है जिसने हमें वादे दिए हैं। खुदा है। 2 पीटर में आते हैं जरा वापस। हो प्रेज द लॉर्ड। चौथी आयत में लिखा है, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से, उन कीमती वादों के वसीला से, बड़े वादों के वसीला से, उस खुराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। हम ज़ाते इलाही में शरीक होने के लिए बुलाए गए हैं। और ज़ाते इलाही नेकी है। ये नेकी है, ये खुदा चाहता है। और पौल कहते हैं ये नेकी मेरे अंदर है। वो कहते हैं मैं इस नेकी को पकड़े हुए हूं। फिलिपियों का खत, पौलुस रसूल का खत, फिलिपियों के नाम उसका 4 बाब। प्रेज खुदा आखिरी बाब, प्रेज द लॉर्ड। 4 आयत से पढ़ूंगा मैं। 4 आयत में लिखा है, खुदावन में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावन करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, खुदा का इत्मीनान जो समझ से बड़ा है, बाहर का मतलब यह है उससे भी ऊपर है, सरपैसेस, उसको उससे आगे बढ़ जाता है। इत्मीनान समझ से भी बड़ी कीमती चीज है। तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं, गर्ज आए भाइयों, और मैं पहले कह चुका हूं, कलाम चर्च को डील कर रहा है।
मर्दों और औरतों को बहुत दफा इकट्ठे एड्रेस किया गया है, हमेशा नहीं मगर बहुत दफा। यहां लिखा, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें नंबर 1 सच है, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं, जितनी बातें पाक हैं, जितनी बातें पसंदीदा हैं, जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। कौन सी नेकी? वही नेकी जो अपने ईमान पर नेकी बढ़ाओ। खुदा ने हमें नेकी और जलाल के लिए बुलाया है। रसूल कहते हैं उन्हीं पर गौर किया करो। इसका मतलब है जो बातें नेकी से मुतल्लिक होंगी, जो बातें खुदा से रिलेट करेंगी, वो बातें सच भी होंगी, शराफत की भी होंगी, वाजिब भी होंगी, पाक भी होंगी, पसंदीदा भी होंगी, दिलकश भी होंगी और तारीफ के लायक भी होंगी। ये गारंटीड है क्योंकि ये खुदा की बातें हैं। नेकी की बातें खुदा की बातें हैं। और फिर लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो। इसका मतलब है खुदा ने इस प्यारे रसूल को यह जगह दे दी कि वो उस नई चाल में ढल जाए और एक वक्त के बाद वो कह सके नामी आयत में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। कब साथ रहेगा? जब साथ रखने वाले ने डिसाइड किया है कि मैं अपने बदन से खुदा को जलाल दूंगा। और उसका जलाल कैसे जाहिर होगा? नेकी से जाहिर होगा। नेकी से कैसे जाहिर होगा? अगर मैं उसकी मानंद बनने के लिए काम करूंगा, अपनी मानंद नहीं, मसीह की मानंद। पौल कहते हैं मेरी मानंद बनो। क्यों? क्योंकि मैं मसीह की मानंद बनता हूं। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है फॉलो मी या बी माई फॉलोअर्स, और वहां पर लिटरल मतलब है इमिटेट करना, किसी को इमिटेट करना, किसी की नकल उतारना, मिमिक करना, किसी को मॉडल समझना, किसी को मिरर करना। दिस इज द मीनिंग ऑफ इमिटेट, टू बी मिरर। मिरर क्या होता है? तभी तो पॉल कहते हैं अब आईने में थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन फिर उसके बाद रूबरू देखेंगे। हमें मिरर करना है खुदावंद यीशु मसीह को जिंदगी में। मिरर क्यों? क्योंकि इसीलिए तो हम बुलाए गए हैं, कोई और बुलावा है नहीं। मेरी जीत, मेरी कामयाबी, मेरी सरफराजी, मेरी बढ़ोतरी, दे आर गुड, दे आर गुड, लेकिन वो वर्चू नहीं है। दे आर गुड बट नॉट वर्चू। इसलिए मेरे अजीजों, अपने बुलावे की फिक्र करें। दिस इज अ वर्ड ऑफ गॉड फॉर टुडे, मेरे लिए और आपके लिए। जस्ट हमें चेक करना है किस तरह की नेकी हम जिंदगी में कर रहे हैं। कौन सी नेकी को हम नेकी समझते हैं? सब तरह का अच्छा काम नेकी है, बट फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट, इमिटेट गॉड। खुदा की मानंद बनो। कहां लिखा है? इफ्सियों 5वें बाब में आइएगा। प्रेज द लॉर्ड। इफिशियंस 5वां बाब, 4थे बाब से शुरू करूंगा, लास्ट वर्स, क्योंकि 5 से शुरू हो रहा है तो ऊपर से पढ़ के आना पड़ेगा मुझे, माफ कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथे बाब की 17वीं आयत पढ़ूंगा, थोड़ा सा फास्ट, इसलिए मैं ये कहता हूं और खुदावंद में जताए देता हूं, जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिरस से करें, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई
بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی، اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو۔ انگلش میں لکھا ہے نئے انسان کو پہنو۔ نیا انسان کون ہے؟ دوسرا آدم۔ وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ ہم پہن لیتے ہیں، اور لکھا اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ 25ویں آیت کہتی ہے پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی میں تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ اور یہاں پر بھی پھر لفظ امیٹیٹ لکھا ہے، خدا کو امیٹیٹ کرو۔ جو لوگ امیٹیٹ کرتے ہیں اس کا سینونیم ممک ہے، وہ کسی کو ممک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جتنا کچھ اب ہم نے خود جی لیا سو جی لیا، اب خدا کی باری ہے، اب اس کے بیٹے یسوع مسیح کی باری ہے، اب وہ ہمیں زندہ ہو جانا چاہیے۔ اور اگر یہی ریزن ہے ہمارے ایمان کی، خدا کو جلال ملے گا، خدا کو جلال ملے گا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ہم کچھ کرتے چلے جائیں گے، نہیں، جو کوئی ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو کوئی ایمان نہ لائے مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ کب؟ جب ایمان لانے والوں کی ریزن ٹھیک ہوگی کہ وہ ایمان کیوں لائے تھے، معجزوں کے لیے نہیں، خدا کے بیٹے کی شبیہ پر ڈھلنے کے لیے، اس کو ممک کرنے کے لیے، اس کو مرر کرنے کے لیے، اس کی شبیہ پر ڈھلنے کے لیے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا خدا ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے نہ کرے۔ کیا ہمارا بلاوا نیکی ہے؟ کیا ہم اس بلاوے کے لائق چال چل رہے ہیں؟ Oh yes, of course! میں خدا کا آج بڑا شکر کرتا ہوں، خدا نے مجھے کلام دیا، سپیک آن نیکی، نیکی ڈھونڈنے لگ گیا۔ مجھے پتا تھا خدا اس کا کوئی کلو دے گا نیکی کا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ خداوند کا کام، یہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، جس نے ہمیں یہ کلام بخشا ہے وہ خدا ہے، اور جو ہمیں زور بخشے گا وہی خدا ہے۔ جب وہ اپنے زور سے ہمارے اندر ایک نیا انسان پیدا کرتا ہے اس کو جلال ملتا ہے، ہمارے پھل اس کو جلال دیتے ہیں۔ ہم جلال کے لیے بلائے گئے ہیں، اور یہ جلال کوئی روک نہیں سکتا اگر ہم اپنے بلاوے پر نگاہ کریں۔ میں چاہتا ہوں میں اس آیت کو ضرور پڑھوں۔ مرکز کی انجیل کا آخری باب یعنی کہ 16واں باب نکالے میرے ساتھ، مارک چیپٹر 16۔ جو کچھ میں زبانی بول رہا تھا میں اوپر سے پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ یہاں پر بھی ایمان کی بات ہوئی ہے، وہاں پر ایمان پر نیکی ہے، اور یہاں پر ایمان لانے والوں کے لیے کچھ برکت لکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کی برکت نہیں روکنا چاہتا، میں چاہتا ہوں ذرا اوپر سے پڑھیں، انجوائے کریں۔ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا۔ یسوع مسیح نے فرمایا 15ویں آیت میں، اور اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، پریز دی لارڈ، سانپوں کو اٹھا لیں گے،
اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. ایمان لانے والے، صرف پاسٹر ایرک نہیں، ایمان لانے والے. کون سے ایمان لانے والے؟ جو ایمان پر نیکی، نیکی پر معرفت، معرفت پر پرہیزگاری، پرہیزگاری پر صبر، صبر پر دینداری، دینداری پر برادرانہ الفت، برادرانہ الفت پر محبت بڑھانا چاہتے ہیں. But the very basic steps are there. میرے عزیزو، آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس کے پیار کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے طرز کے لیے. ہو وہ پیارا باپ ہے، وہ ہمارے لیے گول سیٹ کرتا ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میں اپنے آپ کو اور آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں. آپ کوئی بھی ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کا پہلا ایمان، آپ کا پہلا مذہب، آپ کی بیک گراؤنڈ کوئی بھی ہے، لیکن یاد رکھیں آپ ایک نیکی کے لیے بلائے گئے ہیں. یہ سفر نیکی کا ہے، اور یہ نیکی یسوع مسیح کا چلن ہے. یہ اس کا چلن ہے، یہ اس کی زندگی ہے میرے اندر. میرے عزیز، ہم اس کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں. اگر ہمیں نجات ملی ہے اور ہم دنیا سے الگ ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں مذہب سے نکل کے سوچنا پڑے گا چال چلن کے لیے. کیوں؟ مذہب برا نہیں ہے، لیکن اگر مذہب کا مطلب صرف عبادت کرنا اور کردار تبدیل کرنا نہیں ہے، زندگی تبدیل کرنا نہیں ہے، اگر اس کا ریئل فوکس صرف عبادت ہے، then it does not serve the purpose. میں کبھی عبادت کے خلاف نہیں، میں عبادت کی بڑی عزت کا قدر کرتا ہوں، اور ابھی بھی میرے دل میں اس کی بڑی عزت ہے. لیکن کئی دفعہ ابلیس زندگیوں میں کام کرتا ہے اور لوگ اپنا بلاوا بھول کر کوئی اور زندگی جینے لگتے ہیں یا اپنی زندگی جیتے رہتے ہیں. اپنی زندگی جینے میں مزہ نہیں ہے پیارو. ہم اپنے سے اوپر کی زندگی جیئیں، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے کو ورکرز کی زندگی، کامیاب لوگوں کی زندگی بہت اچھی ہوگی، اٹس اوکے. لیکن کوئی زندگی یسوع جیسی نہیں، ورنہ پال یسوع کو امیٹیٹ نہیں کرتے. وہ جانتے تھے خدا کا بلاوا یہ ہے، میری مانند بنو. جیسے میں نے اندھوں کی آنکھیں کھولی، پال تو بھی اندھوں کی آنکھیں کھول. جیسے میں نے انہیں ابلیس کے ہاتھوں چھڑایا، تو بھی چھڑا، تاکہ ایمان لا کر مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں. جیسے تیرے لیے ایک تاج رکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان سب کے لیے بھی رکھا ہے. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. خدا باپ آسمانی، ہم دل سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیری پریزنس کے لیے، تیرے کلام کی ان باتوں کے لیے جو بیج تو نے آج ہماری زندگیوں میں بویا ہے. خداوند، ہم بڑے ایمان سے اسے قبول کرتے ہیں. جس ایمان سے ہم نے نجات پائی، جس ایمان سے ہم نے توبہ کی، گناہوں کی معافی کا بیپٹزم لیا، پاک روح پایا، یا ہم پاک روح پانے کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا ہم پانی کے بیپٹزم کے لیے تیار ہیں، یا آج ہم توبہ کر رہے ہیں، خداوند ہمارا زور بننا تاکہ ہم نیکی کی طرف بڑھ جائیں، جو تیری شبیہ پر ڈھلنے کا نام ہے، جو تیرے مزاج میں بدلنے کا نام ہے. ہاللیلویہ. میرے لوگوں کو بڑی برکت دے، مجھے سنبھال، مجھے لیڈ کر اپنے روح سے، میرے لوگوں کو لیڈ کر. آج کی عبادت کا، آج کی پرستش کا سارا جلال تجھ خدا قدوس کو دیتے ہیں، یسوع کے نام میں، آمین آمین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.